بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله رواہ البیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ عزیز دوستو، غیبت گناہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی عزت پر انگلی اٹھانے اور حرف گیری کرنے کو بدترین سود قرار دیا ہے، اور غیبت کو زنا سے بھی زیادہ بری چیز بتائی گئی ہے۔ اس گناہ کے کافی اس کے وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور اگر آپ سوچئے اور عقل لگائیے تو کسی کی برائی اور اس کی بدخواہی اور اس کی تحقیر کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، اور غیبت میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی وہ جو غیبت ہے، غیبت کسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر وہ عیب موجود ہے اور وہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ اسے سامنے والا اسے سن لے تو اسے تکلیف ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ غیبت میں دھیمے دھیمے بات پھر بہتان تراشی تک آ جاتی ہے، پھر اس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس غیبت کے اندر پھر وہ الزامات اور تہمتیں لگانی شروع کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک کافی غیبت سے بڑھ کر کی بھی بری چیز ہو جاتی ہے جس میں غیبت، تہمت اور اس طرح کی دیگر اخلاقی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب انسان کیا کرے؟ انسان سے غلطی ہو گئی، انسان نے سامنے والے کی غیبت کر لی، بلکہ کبھی کبھی اس کے اوپر الزام اور تہمتوں تک لگا دیا جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تب اس کی تلافی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی پر توبہ کرے، معافی مانگے، پھر جس کی اس نے غیبت یا برائی کی ہے اس کے پاس جا کر کے اس سے معافی مانگ لے۔ چونکہ یہ جو غیبت کا معاملہ ہے یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ تبھی معاف کرے گا جب بندہ معاف کرے گا۔ ہاں، البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پوری بات بتائی جائے کہ میں نے یوں 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 اس بارے میں کہا۔ ایک عمومی انداز میں یہ کہہ دے کہ بھائی کبھی میرے ذات سے آپ کی غیبت ہو گئی ہو، حق تلفی ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دیں، یا کوئی اور بھی طریقہ اختیار کر لیں۔ الغرض یہ ہے کہ دنیا میں معاف کروا لے، اور اگر جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے ملنا مشکل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں کثرت سے استغفار بھی کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہاں، البتہ جن لوگوں کی غیبت آپ نے کی ہے انہیں آپ نے غیبت کی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان سے جا کر کے سامنے سے معافی مانگنا کوئی شرعاً واجب تو نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کے حضور میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور سامنے والے بندے کے لیے بھی دعا کریں اور استغفار کریں۔ اور اس میں ایک بات بہت اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے نتیجے میں کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو اس کی برائی کی ہے 10 لوگوں کے سامنے، 20 لوگوں کے سامنے، تو اس کی تو آپ نے ایک اس پر تہمتیں بھی لگائی ہیں، تو اس کی ایک پرسنالٹی اور شخصیت کو آپ نے مجروح کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے، سامنے والے بندے سے معافی مانگنا ہے، اور مستقبل میں یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ اب جو ہے اس کی ہم غیبت دوبارہ نہیں کریں گے، اور جو آپ نے ڈیمیج کیا ہے پھر اس بندے کی اچھائیاں آپ انہی لوگوں کے سامنے دھیمے دھیمے بیان کیجئے، تاکہ اس کی جو امیج آپ نے خراب کی ہے لوگوں میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے۔ کیونکہ انسان تو ہو سکتا ہے معاف کر دے، لیکن دیگر چیزیں جو اس کے لواحقات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔